اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 کام کرنے کی تلقین کی ہے۔ پہلی چیز جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے وہ ہے ایمان۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان لاؤ۔ دنیا کے اندر ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، وہ دولت ایمان ہے۔ کہ بعض لوگ جو دیار غیر میں چلے جاتے ہیں، مغربی دنیا کو دیکھ کے آتے ہیں، تو ان کا انداز زندگی دیکھ کے، ان کا عدل و انصاف دیکھ کے، ان کے قوانین کی پابندی دیکھ کے، وہ جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو یاد کر کے، ان کا ذکر کر کے، ان کا تذکرہ کر کے تھکتے نہیں ہیں۔ اور بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اگرچہ غیر مسلم ہیں لیکن ہم سے اچھے ہیں۔ صاحب، ان کی اچھائی جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ملک کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں، ان کا بول چال اچھا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، ملاوٹ نہیں کرتے، 2 نمبر کاروبار نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، وہ ایک دائرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا ہم اگر اپنے ملک میں یہ سب کچھ اپنی زندگی میں داخل کر لیں، کیا ہمارے ملک کے قانون ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ 2 نمبر کام کریں، آپ ملاوٹ کریں، آپ جھوٹی قسمیں کھائیں، آپ ناپ تول میں کمی کریں؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ ان کے قوانین کو دیکھیں، آپ ان کا انداز معاشرت دیکھیں، وہی چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی جو 1450 سال قبل ہمیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ کیا ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے ہماری زندگی کے لیے ہمیں رہنما اصول عطا نہیں کیے؟ کیا سچائی کا درس ہمیں نہیں دیا گیا؟ کیا خیانت سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ کیا ملاوٹ سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ کیا رشوت سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ کیا سود سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ جھوٹی قسموں سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ بددیانتی سے ہمیں منع نہیں کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں اسلام نے آج سے 1450 سال قبل اپنے ماننے والوں کو عطا کر دی تھی۔ اور وہ معاشرہ جس کو بہترین معاشرہ کہا گیا، خیر القرونی کرنی، جس معاشرے کو میرے نبی نے خیر القرونی کرنی کہا، اصحابی کا نجوم کا امتیاز جن کو عطا کیا گیا اور ٹائٹل جن کو عطا کیا گیا، ان کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے یہ اصول اپنی زندگی میں داخل کیے تھے، ورنہ ان کی اسلام سے قبل کی زندگی دیکھیں تو کیا وہاں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو کئی نسلیں ان کا خمیازہ بھگتتی تھی۔ لیکن بتائیے گا، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی جو تعلیم اور تلقین ہے، یہ اسی معاشرے کو اگر دی گئی تو میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ اور آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنو بمثل ما آمنتم، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام ایمان لائے تھے۔ ان کے ایمان کو ہمارے سامنے بطور ماڈل کے پیش کیا گیا۔ تو صاحب، اگر ہم وہ خوبیاں جو آج ہمیں غیروں میں نظر آتی ہیں، اگر ہم ان کو خود میں داخل کر لیں تو ہمیں ہمارا دین کبھی نہیں روکتا۔ ہمارا ملک اور ہمارے قوانین اور ہمارے حکمران ہمیں اس بات سے کبھی نہیں روکتے کہ آپ اچھائی نہ کریں۔ تو یہ کہہ دینا کہ وہ چونکہ عدل و انصاف کرتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے، وہ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں، وہ خدمت خلق کرتے ہیں، لہذا وہ ہم سے اچھے ہو گئے، صاحب نہیں۔ وہ لاکھ نیکی کر لیں، وہ لاکھ اچھائی کر لیں، وہ لاکھ پرہیزگاری کر لیں، وہ لاکھ خدمت خلق کر لیں، لیکن جو اللہ نے ایمان کی دولت مسلمان کو عطا کی ہے، وہ ساری زندگی بھی عمل کرتے رہیں، آپ سے بہتر تو دور کی بات آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی۔ یاد رکھیے گا، ہر عمل کی قبولیت اللہ کے ہاں ایمان کے بعد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر کبھی ظلم نہیں کرتا کہ اس کی نیکی کو اللہ ضائع کر دے، فرمایا اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ہاں، جو کافر ہوتا ہے اس کی اچھائی کا بدلہ اس کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ وہ لاکھ ہاسپٹل بنائیں، وہ لاکھ خدمت خلق کا کام کریں،
اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے دے گا، لیکن آخرت میں نہیں ہے۔ لیکن جب مسلمان اچھائی کرتا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی اس کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اور یہ اعزاز اس کو کیوں ملا؟ کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔